مفادات کے لیے ماؤں بہنوں بچوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے، وہ ملک جو ہے نا، ایسے ملک سے پھر جو آپ کا پہلے والا سوال تھا کہ پھر عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو، تو اس کو عروس البلاد کہتے تھے میرے خیال میں، ایک زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا، ایسے پھر بچانا چاہیے اپنی عزت کو، چپنا چاہیے۔ دیکھو ہم اپنی ریاست سے چپ رہے ہیں، بیعت پاکستانی کوئی بھی پارٹی جس کی حکومت ہو یہ کام کرے، ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، ڈنکی کی چوٹ پہ کرنا چاہیے۔ یہ انسانی حقوق سے بالا تر، کوئی پارٹی کی وابستگی سے بھی بالا تر جو چیز ہے وہ انسانی حقوق کا احترام ہے۔ اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ کل جمشید دستی صاحب کی مسز کے ساتھ جو ریئیکٹ کیا گیا اور انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا کہ میری مسز کو برہنہ کیا گیا ہے، ایس ایچ او مکر جاتا اور اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ جاتی ہے، تو کیا جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں امیدواران کی، وہ محفوظ ہیں یا اسی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے؟ یہ جو جمشید دستی صاحب نے جو الزام لگایا ہے، اس کے لیے میں نے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کی سربراہی میں ہائی پاورڈ کمیشن بٹھانا چاہیے۔ کس طرح اس الزام کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس معاشرے میں، اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی اخلاقیات کی رمق ہو، اور پھر اس کی سزا جو ہے، جو یہ جرم پولیس والوں نے کیا ہے یا جو بھی لوگ وہاں گئے، اس کی سزائے موت ہے، نہ اس کا کوئی پرچہ ہوا ہے، انہوں نے جھٹلایا، ہم گئے نہیں، سی سی ٹی وی منظر عام پہ آ گئی۔ ہمارے خلاف یہ حرکتیں جو ہیں آئے دن یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور المیہ ہے جس ملک میں سیاسی مفادات کے لیے ماؤں بہنوں بچوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے، وہ ملک جو ہے نا، ایسے ملک سے پھر جو آپ کا پہلے والا سوال تھا کہ پھر عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو، تو اس کو عروس البلاد کہتے تھے میرے خیال میں، ایک زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا، ایسے پھر بچانا چاہیے اپنی عزت کو، چپنا چاہیے۔ دیکھو ہم اپنی ریاست سے چپ رہے ہیں، اپنے قانونی اداروں سے چپ رہے ہیں، جن کا کام تھا قانون کو انفورس کرنا، وہ آج کل سب سے بڑے ونڈے بنے ہوئے ہیں، وردیاں پہن کے کسی وکیل کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور پورے ملک کے لیے شرم کا مقام۔ یہ بتائیں کہ جس طریقے سے عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں، پولیس نہیں مان رہی پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی فیصلے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کافی درخواستیں بھی دائر کر رہے ہیں، تو آپ لوگ نے عدالت کو یہ نہیں کہا کہ فیصلہ دینے سے پہلے مقامی تھانے دار سے پوچھنے کہ وہ فیصلہ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ نہیں، عدالت اب تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی کہنا ہوگا، اصل میں یہ کمزوری عدالت ہوتی ہے نا، یہ جو پولیس افسران جو بار بار عدالتی احکامات کو پامال کر رہے ہیں، ان کی جگہ جیل ہے، اور 2-3 ڈی پی او یا ایس ایس پی یا آئی جی 1-2 جیل یاترا کرا تھے، مجال ہے پاکستان میں یہ فستیت جاری رہی تھی۔ عدالتوں نے بھی جو ہے نا اس حد تک تو بنیادی حقوق کی تحفظ کے کام پہ عمل برداز ہے کہ بس جی بیل دے دی، اس کے بعد دوبارہ پکڑا، خاموشی، پھر بیل دے دی، پھر خاموشی۔ اپنے احکامات پہ عمل درآمد کراؤ۔ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس طرح بابر ستار صاحب نے کیے ہیں، جس طرح جو ہے ابراہیم خان صاحب نے کیے ہیں، انوار الحق پنو نے کیے ہیں، یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کسی کی جرت نہ ہو۔ جی سر، اگر بلا نہ ملا سر، بیٹا بڑا شرارتی بھی ہے سر، ان کو وکیل بنائیں گے، سیاستدان بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ ان کی مرضی ہے، جو بننا چاہیے، انسان بن جائے کافی۔ اچھا اگر بلا نہ ملا تو اس کے کیا انتخابی نشان ہوگا پی ٹی آئی کا؟ اگر بلا نہ ملا، دیکھیں بلا کیوں نہیں ملے گا، اور اگر دشمنوں کے منہ میں خاک، اگر کسی نے انجینئر یا مینیور کر ہی لیا تو ہمارے ساتھ الائز ہیں، ہم ان کے نشان پہ لڑیں گے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا اور ہم بے نشان انہوں نے ہمیں بنا دیا، تو پھر ہم ہر اس نشان پہ لڑیں گے جو آزادوں کو ملے گا، لیکن جو ٹپا ہے نا، ٹپا وہ خان کے لیے پڑے گا۔
निशान चाहे कुछ भी हो। अच्छा मरवा साहब, गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं ना मरियम नवाज कन्वेंशन करवा रही हैं, ना नवाज शरीफ उसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ जलसे भी कर रहे हैं, रैलीज भी कर रहे हैं, कन्वेंशन भी कर रहे हैं। तो ये बाप बेटी को खबर मिल गई है कि वो वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर हो गए? ये जो बात आपने की है ना, देखिए शहबाज शरीफ के कन्वेंशन भी आप देख लें, वो अवाम के गैज़ व ग़ज़ब की वजह से अवाम में नहीं आ रहे हैं, इनको पता है। और ये जो शहबाज शरीफ के कन्वेंशन है, ये भी कन्वेंशनों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहा है, लेकिन आप उसमें स्ट्रेंथ देखें और कितनी मुश्किलों से ये लोगों को लाते हैं। हमारे साथ मुकाबला कर लेना कन्वेंशनों का। अच्छा जवेद लतीफ़ के हवाले से बताइएगा, उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, कुछ लोग उसको डंडे शंडे मार रहे हैं, कोई ये उसकी पूरे मुल्क को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सारा जुल्म PMLN की वजह से हो रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से हमारी इज्जतों पे डाके डाले जा रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारे लोग अगवा हो रहे हैं। तो अवाम तो फिर अपना रद्द-ए-अमल देगी, अवाम तो रद्द-ए-अमल देगी, और अवाम का हक है कि अवाम जो है डेमॉन्स्ट्रेट करें, लेकिन हम वायलेंस के हक में नहीं है कि किसी की मार पटाई हो। लेकिन बेशक अवाम जो है अपने हलकों में अपने उम्मीदवारान को ये बता सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एंटी पब्लिक पॉलिसीज की वजह से काबिल नफरत हुई। अच्छा मरवा साहब बताइएगा कि आप अब तो आ गए हैं, वापस भी आ गए हैं, रिहाई भी मिल गई, पंजाब में दोबारा कन्वेंशन कब करने जा रहे हैं, क्या लाया अमल है? 7 को मैं जा रहा हूँ, कराची में जलसे हैं, मलीर में हैं, और साहिवाल में हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ये मेरे दोस्त हैं, इनको अभी बुलाई इसलिए था कि हम साहिवाल में कन्वेंशन हम इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं 11-12 को, और इसके बाद 12 के बाद मुस्तकिल इंशाल्लाह पंजाब, और पूरे तैयारी से जाएंगे। ये जब तक हमें सफ़ेद कपड़े में लपेट के पार्सल नहीं करेंगे, अब इस दफ़ा गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। इन्होंने लास्ट टाइम तो हमें अचानक जो है डर लिया, इंशाल्लाह वक्त आने दें। और ये जो पंजाब के लोग हैं ना, बड़े बेचैन बैठे हुए हैं, बेताब बैठे हुए हैं। एक दफ़ा जो है हमने वो नारा हक बुलंद करना है, इनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि पंजाब जो है इनकी चीतड़ी उड़ा देगा। अच्छा सर, कराची की बात आपने की, सिंध की बात